حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزے میں ہم کھا پی سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور فحش کاموں سے رکے، کیونکہ اگر صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم وان صابك احد فقل انی صائم وان كنت قائما فاجلس، رواہ ابن خزیمہ، صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں باقی باتیں تو پچھلی احادیث میں آ چکی ہیں، لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع ہو جائے تو اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا، یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی۔ اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں۔ اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، رواہ ابو داؤد، حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی، ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں۔ اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے، اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں۔ اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔